مفسرین کے نزدیک یہ مکی سورہ مبارکہ یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارک میں 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ اس کے مضامین میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل کرنے کا بیان فرمایا۔ اسی طرح آسمان اور زمین میں جو نفع ہیں ان کا ذکر فرمایا گیا۔ فطرت کا ذکر کیا گیا مومن اور کافر کی، کہ مومن پر جب آسانی آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اور کافر کی حالت بیان کی گئی کہ جب اسے نعمت ملتی ہے وہ غرور و تکبر کرتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو ناشکری کے ساتھ ساتھ مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین دی ہے اور تسلی بیان فرمائی ہے۔ مزید اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، پورا کشتی بنانا اور سارا واقعہ پورا بیان ہوا ہے اس میں، اور حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی جو قوم سمود تھی اس کا واقعہ بیان ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمان فرشتوں کا واقعہ بیان ہوا، جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے، ذکر کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ کا فرعون کے ساتھ واقعہ بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ دین پر استقامت کا ذکر کیا گیا، نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنے کا بیان فرمایا گیا، دین کی دعوت سے دور رہنے والوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی، اور متقی نیک لوگوں کے اچھے انجام کو بیان فرمایا گیا۔ یعنی اس سورہ مبارکہ کو اگر آپ ترجمے سے پڑھ لیں سورۃ الہود کو، تو اس میں ترغیب بہت سارے نیک کاموں کی ملے گی آپ کو، رغبت، اور بہت سارے کاموں سے بچنے کا حکم آپ کو اس سورہ مبارکہ میں مل جائے گا۔ ہم کل اس بات کو ذکر کر چکے ہیں کہ مکی صورتوں کے اندر اکثر جو ہے وہ گزشتہ امتوں کے واقعات، اللہ تعالیٰ کے توحید اور اس پہ دلائل وغیرہ کا ذکر بیان فرمایا جاتا ہے، اور ایمان نہ لانے پر عذاب جہنم کی وعید سنائی جاتی ہے، اور نیک لوگوں کے لیے جنت کا معاملہ۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اسی اعتبار سے چیزوں کو بیان کیا گیا۔ ممکن ہو تو آپ ضرور سورہ ہود 10 رکوع ہیں، اگر روزانہ آپ 2-3 رکوع ہی پڑھیں گے تو 3-4 دن کے اندر یہ سورہ مبارکہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی، تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آج کے درس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 ازواج ہیں، ایک حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان سے بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہے وہ تشریف لائے، جو ہم مستقل ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فقط میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بڑھانے کے لیے اس کائنات میں جلوہ فکر ہوئے۔ تو یوں آپ کے دونوں صاحبزادوں کا، اور اسی لیے بہت ساری چیزیں دین اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کے مطابق ہیں، جیسے بچوں کی ختنہ کرانا ہے، ناخن تراشنا ہے، مونچھیں تراشنا ہے، اور یہ سب چیزیں، یہاں تک کہ بالوں کا سفید ہو جانا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلے بال سفید ہوئے تھے۔ تو جو انہوں نے عرض کیا تھا یا اللہ یہ کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ تکریم اور عزت میں گویا کہ اضافہ ہے۔ تو آپ نے عرض کیا تھا یا اللہ میں اس میں اور اضافہ چاہتا ہوں۔ تو یوں مطلب یہ ان چیزوں کا ذکر فرمایا گیا۔ اب جو واقعہ یہاں پر ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، آپ کی اولاد تو نہیں تھے لیکن بھتیجے تھے۔ اس وقت تک آپ کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، تو ظاہر کہ جب کسی کے یہاں اولاد نہ ہو اور بھتیجا تربیت کے اندر ہو تو ظاہر وہ مثل بیٹے کے ہو جاتا ہے، اور یہ مثل باپ کے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو جب جس قوم کی طرف بھیجا گیا تو اس قوم کو جب آپ نے وعد و نصیحت کی تو اس قوم کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ قوم لوط کے واقعات کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ بہت ہی بہترین باغات کی جگہ تھی۔ جیسے اگر آپ کسی ایسے مقام پہ چلیں جہاں ہر طرف باغات ہوں،
اور آپ کو سرسبزہ نظر آئے، شادابی نظر آئے، پہاڑ نظر آئیں، جسٹ فار مطلب جیسے ہمارے لوگ مری چلے جاتے ہیں، سوات کی طرف چلے جاتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے لیے، خوبصورتی کو دیکھنے، تو ایسا خوبصورت شہر تھا صدوم، شہر صدوم، ایسا پیارا شہر تھا یہ۔ تو لوط علیہ السلام وہاں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی قوم کے اندر ایک برا عمل شروع ہو گیا کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو، ازواج کو چھوڑ کر نوجوان اور خود لڑکوں کے ساتھ بدفعلی شروع کر دی۔ تو آپ نے ان کو منع کیا کہ اس قوم کی جو عورتیں ہیں ان سے تم نکاح کرو، اپنی حاجات کو پورا کرو، یہ تو تمہارا عمل اللہ رسول کی ناراضی کا سبب بنے گا، اللہ تعالی سے ناراض ہوگا۔ تو یوں آپ نے انہیں سمجھایا، لیکن بہرحال ظاہر جب قوم نافرمانی سرکشی پہ اتر آئے تو وہ نہ مانے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا، اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پوری بستی کے نیچے اپنے پر ڈالے اور پوری بستی کو اٹھا کر اوپر لے گئے، اور اوپر لے جا کر اوپر سے پلٹ دیا، بالکل سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے، کوئی باقی نہ رہا ان میں۔ تو یوں مطلب جو ہے وہ اس قوم پر سنگباری کی گئی اور اس قوم کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ اسی لیے اس امت کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اگر کوئی لوطی عمل کرے، یعنی عمل لوط کے اندر اگر کوئی مبتلا ہو جائے، لوطی عمل کے اندر مبتلا ہو جائے، عمل لوط یا لوطی عمل سے مراد بدفعلی کرنا مرد کا مرد کے ساتھ، تو فرمایا کہ ایسوں کو دیوار کے نیچے کھڑا کیا جائے اور دیوار ان پہ گرا دی جائے، کیونکہ یہ بے حیائی میں سے بہت بڑا کام ہے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جنس پرستی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، مرد کی مرد کے ساتھ شادی اور عورت کی عورت کے ساتھ شادی، یہ جو اس وقت دنیا بھر کے اندر ایک کلچر پھیل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی عافیت عطا فرمائے۔ اب جب فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے نا، تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے فرشتے اس وقت انسانی شکل کے اندر آئے، انسانی شکل میں تشریف لائے۔ تو جب تشریف لائے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے، یعنی ایک طرف عذاب اور ایک طرف خوشخبری۔ خوشخبری کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بی بی سارہ جو ہیں ان کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تقریباً 100 سال یہ سے زائد عمر کو پہنچ چکے تھے۔ جب اولاد ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں، کوئی گمان بھی نہیں، اللہ نے اس وقت آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ تو یوں مطلب اس واقعے کو یہاں پہ ذکر کیا جائے گا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ قالوا سلاما، تو آنے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ سلام کہا، یعنی سلام کیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سلام کا جواب دیا، انہیں بٹھایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک بھنا ہوا بچڑا آپ لے کر کے آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے القابات میں ایک لقب ابو الانبیاء ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے والد، کیونکہ آپ کے پاس جتنے نبی تشریف لائیں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور ایک آدھ اور نبی کے، سب آپ ہی کی نسل مبارکہ سے تشریف لائیں۔ ایک دوسرا یہ کہ آپ کا ایک لقب ابو الزیفان یا ابو الزیفان بیان فرمایا گیا، انتہا سے زیادہ مہمان نواز۔ آپ بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، آپ بغیر مہمان کے بولیے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اور ہماری یہ کیفیت ہے ہمیں کوئی مہمان ہی نہیں بناتا۔ ایسے خوش طبعی کے لیے عرض کر رہا ہوں، بڑی محبت کرتے ہیں لوگ، دعوت دیتے ہیں، لیکن دائرے کہ میرا جانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ ایون ہم تو نکاح پڑھا کے بھی خاموش سے نکل آتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں بیٹھتے، تو خیر یہ الگ بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب جو ہے مہمان نواز۔ تو یوں آپ کی کوشش ہوتی تھی، آپ دن میں نکل جاتے تھے، دائیں میں کوئی بھی شخص ملتا تھا اس سے گزارش کرتے تھے تشریف لائیے اور میرے ساتھ کھانا کھا لیجیے، بغیر کسی مطلب و مقصد کے، فقط یہ کہ مہمان کو کھانا کھلا دیا جائے، لیکن مہمان بھی مہمان ہو، بلائے جان نہ ہو۔ یہ جو ہمارے یہاں خواتین ہوتی ہیں نا بعض اوقات، یعنی شادی ہو گئی ماشاءاللہ اپنے گھروں کو چلے گئی، اب جب بچے ہو جاتے ہیں تام توبڑا سمیٹ کے 10 دن 20 دن ابا کے گھر آ کے بیٹھ جاتی ہیں، یا کسی بھائی کے گھر پہ آ جاتی ہیں 8 10 دن کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ ان کے محبت سے سلامت ہے کہ، لیکن مہمان نوازی 1 دن 2 دن 3 دن تک ہوتی ہے۔ آپ تشریف لائیں، بیٹھیں، اس کے بعد تشریف لے جائیں۔ یہ تو ہمارے عجیب کلچر ہو گیا کہ بعض اوقات تو جون جولائی کی چھٹیاں بچوں کی ہوتی ہیں، 2 مہینے کے لیے پورا پڑاؤ یہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ چلو جی خیر کوئی مسئلہ نہیں، ماں باپ کا گھر ہے تو ظاہر جب تک ماں باپ زندہ ہیں، اللہ آباد رکھے ماں باپ کو،
کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماں باپ کے جانے کے بعد بھائی بھی پھر ایک آدھ دن سے زیادہ بہن کو نہیں روکتے. یہ بھائی ماں باپ کا گھر ہی ہوتا ہے کہ جب عید بقرعید دیگر مواقع پہ خوشی میں تہوار میں ان بچیوں کو بلا لیا جاتا ہے، اور پھر نانا اور نواسا یا نانی اور نواسی، یہ تو رشتے بڑے پیارے ہیں نا، تو خوشی کا موقع ہوتا ہے. لیکن بھائی اتنا آئیں کہ خوش رہیں ماں باپ بھی. اور خاص طور پر جب بیٹوں کی شادی ہو جائے اور بہویں گھر کے اندر آ جائیں، پھر بیٹیوں کو تھوڑا سا کم گھر میں آ کے قیام کرنا چاہیے، کیونکہ پھر غیبتوں کے اور تہمتوں کے دروازے بہت کھلتے ہیں. تو آپ کہیں گے آپ کو تجربہ، مجھے بڑا تجربہ ہے، مطلب ہماری عمر اتنی نہیں ہے لیکن تجربہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ مسائل اتنے ہمارے پاس آتے ہیں کہ کسی بہن کی وجہ سے، کسی بھابھی کی وجہ سے چپخلیشیں، رنجشیں، جھگڑیں، اور جیسی بہن گھر کے اندر آتی ہے نا تو بہوؤں کا مزاج بن جاتا ہے. اب آئیے نا، اب ساس کا دماغ خراب ہو جائے گا. حالانکہ اس بیچارے کا کیا دماغ خراب ہوگا، اس کا پہلے سے دماغ خراب ہے، تبھی تو بہو لے کر آئیے وہ ہیں. اب کیا زیادہ دماغ خراب ہوگا. لیکن بہرحال یہ گروپنگ ہو جاتی ہے وہاں پہ، مطلب یہ. اور اگر 2-3 بھابیاں گھر میں موجود ہیں تو کوشش کرتی ہیں کہ نند سے، نند جس کو کہا جاتا ہے، نند اصل لفظ ہے لیکن ہم نے نند بنا دیا، اور نند سے گند بنا دیا ہم نے اس کو. تو نند سے جو تعلقات اپنے بہتر کرتی ہیں ان کو چھوڑو، وہ تو ہیں منوس، تو میرے ساتھ رہو. جو تم تمہارے بچے جو ٹینشن نہیں لو، سب میری ذمہ داری. مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب تک ہو نا سکون سے رہو، پھڈے بازی نہیں کرنا یہاں پہ کھڑے ہو کر، یہاں آ کر. لیکن یہ ایک ہمارے یہاں رویے بن گئے ہیں. تو یوں مہمان کب تک مہمان ہے؟ فرمایا 3 دن تک مہمان ہے. 3 دن تک جو ہے اس کی خدمت کی جائے. اور کوئی بھی مہمان ہو جو بھی آتے گھر پہ، ظاہر ہے کہ وہ مہمان کی حیثیت میں ہی آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی کہ آپ مہمان کے بعد کھانا نہ کھاتے تھے. اب جب یہ مہمان آئے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بٹھایا اور فوراً ان کے لیے بچڑا بھنا ہوا لے کر آئے، ان کے لیے انتظام کیا، یعنی کھانے کا انتظام کیا، ان کے لیے لے کر کے آئے. پہلے سے آپ نے تیاری کی بھی ہوگی کہ کوئی مہمان آج اگر آئے گا تو اس کو بنا ہوا بچڑا کھلاؤں گا. تو آپ نے گوشت لا کر ان کے سامنے رکھا. تو ظاہر ہے کہ اللہ کے فرشتے تو نہیں کھاتے پیتے، یہ غذا ان کی نہیں ہے. تو انہوں نے جب کھانے کی طرف ہاتھ نہ لگایا اور کھانے کو نہ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی، کیونکہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو دشمن ہوتا تھا نا وہ گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا. اور آج بھی ہماری یہ جملہ اردو ادب میں مستعمل ہے، بھائی میں نے تمہارے گھر کا نمک کھایا ہوا ہے، نمک حرامی تھوڑی کروں گا. یہ الگ بات ہے کہ نمک کھا کر نمک حرامی کر رہے ہوتے ہیں. نمک کھا کر جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اس میں چھید کر رہے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اسی کو جو ہے پھر بدنام کر رہے ہوتے ہیں. جہاں تعلقات اور رشتے بناتے بعد میں اسی کو ذلیل رسوا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اردو ادب کا محاورہ ایک طرف رہ گیا، اب تو ہمارے رویے چینج ہو گئے. تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ کھانا لا کر رکھا مگر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بچڑا تیار کر کے رکھا ہوا تھا نا، 15 دن سے آپ کے پاس کوئی مہمان نہیں آیا تھا اور آپ بڑے غم زدہ تھے کہ میرے پاس کوئی مہمان کیوں نہیں آ رہا، کوئی مہمان نہیں ملا. 15 دن ہو گئے تھے. تو جیسے ہی مہمان آئے نا آپ نے کہا سلام مرحبا، آئیے تشریف لائیے. انہیں بٹھایا اور فوراً گھر پہ کہا انتظام کرو کھانے کا، مہمان آ گئے، اللہ کا انعام آ گیا ہمارے پاس. تو لہٰذا فوراً ان کے لیے اہتمام کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا جلدی سے لا کے ان کے سامنے رکھا. اور یہ بھی کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کثرت سے یہ بڑے جانور ہوتے تھے، گائیں بیل بچڑے وغیرہ، کیونکہ آپ بہت زیادہ لوگوں کی ضیافت کیا کرتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ گائے کا گوشت کھانے سے یعنی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی نیت سے کھایا جائے کہ سنت ابراہیمی ہے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی ملے گا. دیکھیے میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں پری پلاننگ یہ بات کی جاتی ہے کہ بھئی آپ بکرا کھائیں، چکن کھائیں یا آپ جو ہے مطلب وائٹ فش وغیرہ کھائیں. خبردار جو آپ نے گائے کے گوشت کو دیکھنا بھی نہیں ہے. کیوں؟ گائے کا گوشت کھائیں گے کولیسٹرول ہو جائے گا. گائے کا گوشت کھائیں گے اس کی چربی سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. گائے کا گوشت کھائیں گے تو آپ موٹے ہو جائیں گے اور جب وزن آپ کا بڑھے گا تو آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا، آپ مر جائیں گے، اپاہج ہو جائیں گے یا فالج ہو جائے گا. یہ ڈاکٹرز کی رائے ہو سکتی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کولیسٹرول بڑھتا ہے بھائی نمک سے، کولیسٹرول بڑھتا ہے تیز مرچوں سے. کولیسٹرول یعنی جو چربی ہمارے جسم کے اندر ہے وہ بڑھتی ہے. یہ جو ہم یہ سفید آٹے اور میدے اور یہ جو پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں نا، ان سب چیزوں سے کولیسٹرول بڑھتا ہے. گوشت سے کبھی بھی کولیسٹرول نہیں بڑھتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟
یہ میں آپ کو بڑی ریسرچ بتا رہا ہوں، اپنی بڑی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو. اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بھائی جب گوشت ہم خریدتے ہیں نا تو کہا جاتا ہے پورا رواج یعنی چربی اس کو ہٹا دو. روکھا گوشت، یاد رکھیے روکھا گوشت کسی کام کا نہیں ہے. یہ جو فیٹ ہے نا، چربی جو گوشت پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ میری اور آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. آپ LDL اور HDL جو بیڈ اور گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے، اب آدھا ڈاکٹر بن جاؤں گا آپ کے سامنے آپ کو بتاتے بتاتے. تو یاد رکھیے کہ یہ چیزیں انسان کو نقصان نہیں دیتی. یعنی میں ڈائٹیشین مجھے کہہ سکتے ہیں آپ کہ میں نے غذا پر اتنی ریسرچ کی ہوئی ہے الحمدللہ، اتنا میں نے جو ہے غذا کو سرچ کیا ہے. یہ جو ہمیں شوگر ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، پیٹ کے امراض ہوتے ہیں، دیگر چیزیں، ان سب کا تعلق ہماری غذا کے ساتھ ہے. چاول ہم لوگ کھاتے ہیں اور دبا کے کھاتے ہیں. بریانیاں سبحان اللہ، اخنی پلاؤ تو یہ پلاؤ تو یہ بریانی تو سندھی بریانی تو قطری بریانی تو اور کون سی بریانی ہوتی ہے بھائی؟ کوئی شاہی بریانی اب آ گئی ہوگی، کچھ اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کھا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں. اور پھر اسپائسی ہونی چاہیے، او زبردست. مسالہ نہ ہو تو یہ کیا بات ہے، مسالہ ہے نہیں اس کے اندر. گوشت ہم کھاتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر مرچ مسالے. اور یہ جو آئل، کوکنگ آئل جو ہم کھا رہے ہیں، کوکنگ آئل، یہ جو ہم کوکنگ آئل کھا رہے ہیں، اصل چکنائی یہ ہے بھائی. یہی تو اصل ہمارے معدے کو اور آنتوں کو برباد کر رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے گوشت تناول فرمایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فاقہ بھی ثابت ہے، لیکن جب حضور نے کھایا تو گوشت کھایا. ایون بکرے کی دستی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھون کے دی جاتی تھی، سیک کر. آج کل اس کو کیا کہا جاتا ہے سیکنے کو؟ باربیکیو. ہاں، اسٹیم. یہ جدید بچوں کو آج کل پرانے لفظ نہیں آتے نا، تو اسٹیم کر کے اس کو دیا جاتا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے تھے اسے، نہ اس پہ کوئی نمک ہوتا تھا نہ مرچی. آج بھی اگر آپ اس کو کھائیے تو بہترین آپ کو فائدہ دے گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم گوشت الگ کھاتے ہیں، روٹی الگ کھاتے ہیں، چاول الگ کھاتے ہیں، بعد میں میٹھا الگ کھاتے ہیں، اور ان کو ہضم کرنے کے لیے کولڈ ڈرنک اوپر سے الگ پیتے ہیں. اور اس کے بعد کھانے کو ہضم کرنے کے لیے کوئی چورن، کوئی معجون، کوئی ٹیبلٹ. اب پبلسٹی نہ ہو جائے کہ ہمارے یہاں ہمارے دوست ہیں میڈیکل کے، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں 3-4 ٹیبلٹ بڑی تواتر سے بکتی ہیں. یعنی جس کو میڈیکل کھولنا ہو نا، مجھ سے مشورہ کیجیے گا کون سی دوائی رکھنی ہے. شوگر بلڈ پریشر کی چل رہی ہیں، ڈپریشن ٹینشن کی دوائیاں چل رہی ہیں، نیند کی دوائیاں چل رہی ہیں. کہا کہ بہت زیادہ ہمارے یہاں یہ جو معدے کی دوائیاں ہوتی ہیں نا وہ چل رہی ہیں. اتنا. تو میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا یہ سب غذائی بیماریاں ہیں. ظاہر ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو شاید پرہیز نہیں بتائے گا، حکیم کے پاس جائیں گے نا سب سے پہلے وہ آپ کو پرہیز بتائے گا. روٹی چاول بند کروائے گا سب سے پہلے حکیم آپ کا، اچھا حکیم، کوئی آپ کو نسلی حکیم مل جائے تو یہ اصل میں غذائی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہمیں بیماریاں پریشانیاں ہو رہی ہیں. تو یہ ہم جو آٹا کھا رہے ہیں، ہم جو چاول کھا رہے ہیں، ہم جو اناج کھائے چلے جا رہے ہیں، اور جو کھانا ہمارے یہاں بن رہا ہے تیز مرچیں تیز مسالے کا، اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے عرصہ ہو گیا کسی دوسرے گھر پہ کھانا کھائے ہوئے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میرے اپنے گھر کا سادہ تھا کھانا بنتا ہے، الحمدللہ میں کھا رہا ہوتا ہوں. تو یوں ہمیں دیکھنا چاہیے. بعض لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، صرف سلاد کھا رہے ہوتے ہیں. اور بھائی یہ سلاد یہ جانوروں کو کھلاؤ اور جانوروں کا گوشت خود کھاؤ. اصول یاد رکھو، یہ چارہ ہمارا تھوڑی ہے، یہ چارہ جانوروں کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں اگر آپ کوئی کھیرا ہے یا ککڑی وغیرہ ہے یا مولی ہے گاجر ہے کھانے کے ساتھ تھوڑا سا لے لیتے ہیں، اچھی بات ہے. یہ کیا کہ مطلب سلاد جو ہے مطلب کھائے جائے، پیٹ بھر رہے ہیں سلاد سے. دالیں بھی ضروری ہیں، سبزی بھی ضروری ہے. گوشت تو ان سب میں بادشاہ کا درجہ رکھتا ہے، اور گائے کا گوشت ان سب میں بڑی چیز ہے یہ. ورنہ یہ دیکھیے ہم جو کھا رہے ہیں نا اس وقت یہ ہمیں نقصان دے گا. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ کولیسٹرول چیک کروائیے، اس کے بعد 1 مہینہ جس انداز سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ گوشت کھائیے، کولیسٹرول آپ کا نیچے آ جائے گا. نہ آئے اگلے ٹیسٹ کے پیسے مجھ سے لے لیجیے گا، اور اگر نیچے آ جائے اس کے ڈبل پیسے واپسی کر دیجیے گا. مجھے شرط ہو جائے گی، جائز نہیں ہے، ایسے ہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو یہ جو غذائی بیمار ہم جو کھا رہے ہیں نا اصل یہ چیزیں برباد کر رہی ہیں ہمیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے ان چیزوں پر. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، جب سے میں نے اپنی غذا کو کنٹرول کیا ہے نا، میرے رب تعالیٰ کی بڑی رحمت بڑا کرم ہے کہ بہت ساری آزمائشوں سے پریشانیوں سے گولیوں سے الحمدللہ میں باہر نکل گیا. یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. غذا ہے ہاتھ کو روکنا.
آپ پیٹ بھر کے کھائیں، جتنا کھانا ہے کھائیں، لیکن جو کھانا ہے وہ کھائیے، جو نہیں کھانا اسے اپنے ہاتھ کو روکیے۔ لوگ کہتے ہیں ہم چاول روٹی چھوڑ دیں گے تو مر جائیں گے، تو میں نے کہا آپ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، نہیں کھاؤ گے تو زندہ رہو گے۔ مثال آپ کے سامنے موجود ہے، الحمدللہ عرصہ ہو گیا چاول روٹی کھائے ہوئے، باقاعدہ مطلب جس کو آپ کہتے ہیں کھانا، بریانی ہے تو چھوڑے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، باہر کے کھانے چھوڑے ہوئے عرصہ ہو گیا۔ تو یوں مطلب یہ غذائیں جو ہے نا، یہ میں پتہ نہیں کیا ڈاکٹر بن کے کیا درس کے نام پہ کیا شروع کر دیا میں نے، لیکن یہ کہ آپ کی معلومات میں انشاءاللہ اس سے اضافہ ہوگا۔ دیسی گھی اگر مل جائے آپ کو نا، آپ دیسی گھی میں سالن بنائیے، یا سرسوں کے تیل کے اندر آپ جو ہے وہ سالن بنائیے، اور اس کا طریقہ کار بھی یہ کہ تھوڑا سا سرسوں کے تیل کو ہلکا سا گرم کرتے ہیں، تھوڑا زیرہ ڈال دیں، اس کی ہیک نکل جائے گی، اس کے بعد آپ کھانا بنائیے اس کے اندر، اور بہترین چمچ سے آپ پورا بھگونا پتیلا جس کے اندر آپ کھانا بنائیں پورا چمچ سے کھا لیجیے، آپ کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ گوشت کے بغیر تو زندگی گزرتی نہیں ہے بھائی، اور جو گوشت چھوڑ دے گا نا اس کے مسل سارے لوز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک اور مسپرسپشن ہے، انڈے نہیں کھاؤ، بوائل انڈے کھاؤ گے، زردی کھاؤ گے، کولیسٹرول بڑھ جائے گا، مر جاؤ گے۔ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ انڈوں سے روکنے کی سازش ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں اس کے خلاف۔ اور بھائی آپ سحری میں 2 بوائل انڈے کھائیں، افطار میں 2 بوائل انڈے کھائیں، آپ دیکھیے آپ کی صحت و طاقت کیسے ہوتی ہے آپ کی۔ ہمارے یہاں بلڈ پریشر لوگ کہتے ہیں بوائل انڈا کھا لو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، بلڈ پریشر زیادہ کہتے ہیں نہ کھاؤ، بلڈ پریشر آپ کا زیادہ ہے بوائل انڈا کھاؤ گے اور بڑھ جائے گا۔ بلڈ پریشر کا انڈے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انڈا بہترین پروٹین ہے اور سب سے سستی پروٹین ہے جو ہمارے جسم کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم انڈا کیسے کھاتے ہیں؟ اللہ اکبر، انڈا اس پہ نمک، مرچیں، لال مرچیں، پیاز پورے بھر کے، اور اس پر اس کو آئل سے بہترین قسم کا تل کر، اور پھر اس پہ بریڈ یا ڈبل روٹی یا ساتھ میں آئل سے ٹپکتا ہوا پراٹھا، مرے گا بندہ اور کیا ہوگا۔ جیسا انڈا کھانا ہے بھی، جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا کھاؤ نا، انڈا بوائل کر کے کھاؤ، کس سے منع کیا آپ کو؟ تو یوں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی غذا کو بہتر کرنا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ گائے کے گوشت کو پسند کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ عرب دور کے اندر، عرب کلچر کے اندر وہاں پہ اکثر دمبے ہوتے تھے یا بکریاں وغیرہ ہوتی، تو اس لیے گائے کا استعمال وہاں پہ زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی وہاں پر چھوٹے کا گوشت آپ کو زیادہ ملے گا۔ تو یوں اس اعتبار سے بات بیان فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے فرشتے تشریف لائے، انہیں بشارت دی۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل کی خبر دی، انہوں نے وا کر دی۔ جب اللہ فرشتوں کو مستقبل فیوچر کی خبر دے سکتا ہے تو اللہ اپنے نبیوں کو بھی فیوچر کی اور غیب کی خبر دے سکتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بتایا، فرشتوں نے ابراہیم کو بتایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، اور نبی مکرم علیہ السلام کو بھی اللہ نے غیب کی خبریں عطا فرمائیں، اور نبی مکرم علیہ السلام نے جتنا چاہا امت کو غیب کا علم عطا فرما دیا۔ تو یہ کہنا کہ غیب کا علم اس وقت تک ہے جب تک وہ نبی بتائے نا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اسی کو پوشیدہ علم یا غیب کا علم کہا جاتا ہے، جو ہم اپنی عقل سے یا حواس خمسہ سے نہیں جان سکتے، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ملاقات کے وقت سلام کرنا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت اور فرشتوں کی سنت ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ جو شخص آ رہا ہو نا، اس کو چاہیے کہ سلام کرے۔ جیسے ہم یہاں موجود ہیں، کوئی شخص آئے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ سلام کرے، جو بیٹھے ہیں وہ سلام کا کیا کریں؟ جواب دیں۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ کوئی سو رہا ہو تو اس کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، سلام نہیں کیا جائے گا۔ نماز کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوں، سلام نہیں کیا جائے گا۔ جیسے درس اس وقت ہو رہا ہے، درس قرآن، اس وقت بھی اس محفل میں سلام نہیں کیا جائے گا۔ بیٹھ جائیں، ہاں اختتام پر سلام کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ نماز کے بعد سلام کریں، مصافحہ کریں، بالکل۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إلى نكرهم وجسم مخيفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لوگ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو انہیں وحشت ہوئی، ان سے خوف محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا لا تخف، آپ نہ ڈریں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم فرشتے ہیں اور ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی جو نافرمانی تھی اس پر عذاب کے لیے بھیجے گئے۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ وہاں پر موجود تھی،
زوجہ وہاں موجود تھی. فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس دو چیزیں لے کر آئے ہیں. ایک تو قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے ہم آئے ہیں, اور دوسرا آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں. تو آپ نے کہا کیسی خوشخبری؟ انہوں نے کہا کہ فبشرنا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب, آپ کو آپ کے بیٹے حضرت اسحاق کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں. اور نہ صرف اسحاق بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں جو بیٹا عطا فرمایا کہ اس کا نام یعقوب ہوگا, ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری بھی سنانے آئے ہیں, پوتے کی خوشخبری بھی سنانے کے لیے آئے ہیں. تو بیٹے اور پوتے دونوں کی خوشخبری. قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وہذا بالی شیخین هذا شیء عجیب. اللہ اکبر. جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو سنا تو کہا قالت یا ویلتا الد وانا عجوز, ہیں ہائے تعجب, جیسے بوڑھی آواز میں ہائے تعجب ہوتا ہے, جو کہ ہائے اتعجبین. قالت یا ویلتا الد وانا عجوز, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر تو بوڑھے ہو گئے, زیادہ عمر کے ہو گئے, اور میں بھی عجوز ہو گئی, بوڑھی ہو گئی. وہذا بالی شیخہ, یہ بھی عمر زیادہ ہو گئی. ان ھذا لشیء عجیب, یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ میرے یہاں اولاد ہو جائے. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو؟ اے گھر والو, تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں, بے شک وہی سب خوبیوں والا عزت والا ہے. اب یہاں پہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر کے اس حصے میں جب اولاد کا حصول ممکن نہیں ہے, بیٹے کی بھی خوشخبری سنائی گئی اور پوتے کی خوشخبری بھی سنا دی گئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ آئے. حضرت سارہ کی عمر 90 سال یا کہا اس سے زیادہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال کی تھی. اور آپ 13واں پارہ جب پڑھتے ہیں تو الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, جو نماز میں دعا ہم پڑھتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے یہی شکر ادا کیا, الحمدللہ الذی, یا اللہ تیرا شکر ہے, تمام تعریفیں تیرے لیے. وہب لی علی الکبر, تو نے مجھے بڑھاپے میں عطا فرمایا, ہبہ فرمایا, عطا فرمایا. کیا؟ ابراہیم و اسحاق, حضرت ابراہیم و اسحاق بڑھاپے میں تو نے عطا فرمایا. ان ربی لسمیع الدعاء, بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے. تو کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ دعا تو بندے کو کرتے رہنا چاہیے, لازمی کرتے رہنا چاہیے. آج جمعے کے درس میں بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ دعا وہ ہتھیار ہے کہ جو اللہ کو بڑا پسند ہے, مومن کا ہتھیار ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں, میرے بندے مجھ سے. سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, بس صرف میں اور آپ, میں اپنی عقل کے مطابق آپ سے کلام کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں. بات یہ کہ دیکھیے کہ جب ایک سیٹ ہوتا ہے نا, اس کے نیچے جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اگر کام کرنے والوں کو مہینے کی سیلری ملی ہے, تنخواہ ملی, سب کچھ مل رہا ہے, اور انہیں کوئی بیماری کا معاملہ آ جائے یا انہیں کوئی پریشانی کا معاملہ آ جائے, بچی کی شادی کا, گھر, کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی معاملہ ہو, تو اگر وہ سیٹ کو خبر مل جائے کہ اس بندے کا یہ مسئلہ ہے, تو سیٹ منتظر ہوتا ہے نا اس بات کا کہ بندہ مجھ سے بات کرے, میں اس کے لیے مسئلے کو آسان کر دوں گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, وہ بات کرتا ہے لیکن ہاں ٹھیک ہے ہو جائے گا. اگر وہ نہ کہے, سیٹ سے نیچے بات کرتا رہے, تو سیٹ بعد میں بولے گا نا تو نیچے بات کرے, مجھ سے بولنا, تیرا مسئلہ کون حل کرے گا؟ میں حل کروں گا نا کہ وہ حل کرے گا. یہ ایک دنیاوی طور پہ میں نے مثال آپ کو پیش کی ہے کہ ہمارے رویے تو بڑے عجیب ہوتے ہیں خیر اپنے ماتا دوں کے ساتھ, لیکن سمجھانے کے لیے میں نے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سب بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو مشکل میں دیکھتا ہے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگے, مجھ سے دعا کرے. بندہ بندوں سے بات کر رہا ہوتا ہے, اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ مصیبت اگر آئی ہے تو دور کون کرے گا, بیماری کون دور کرے گا, پریشانی کون دور کرے گا, حاجت کون پوری کرے گا. یہ بندوں سے بات کر رہے ہیں, یہ بندے کچھ نہیں کر سکتے. ہاں جب بندہ اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے نا, گر جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل اس کی آسان فرما دیتا ہے. ذریعہ سبب بندے بن جاتے ہیں, لیکن حکم کس کا ہوتا ہے بولیے؟ اللہ ہی کا ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ ہم کوشش کریں دعا میں, جتنی زیادہ دعا مانگیں گے اتنا فائدہ ہوگا. میں نے بڑے بڑے اولیاء کرام کے ایسے واقعات پڑھے ہیں, ان کی یہ بات پڑھی ہے کہ اگر تم دنیا داروں سے مانگو گے, لوگوں سے مانگو گے, اللہ تم سے ناراض ہوگا. اور اللہ سے مانگو گے, اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرمائے گا, دیکھو میرے بندے کو, اسے پتہ ہے کہ اس کی مشکل میں ہی دور کرنے والا ہوں, اسے پتہ ہے کہ میں ہی اس کا حاجت روا مشکل کشا ہوں. تو یوں ہمیں غور کرنا چاہیے, اللہ کے نبیوں نے کس سے مانگا بولیے؟ اللہ سے مانگا. اللہ کے ولیوں نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا. ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں, ہم براہ راست نہ عرض کریں, ہم یوں یا اللہ تو نے محبوب کو عطا فرمایا, محبوب کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے.
تیرے محبوب کی شہزادی سیدہ فاطمہ یا اللہ ان کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں یا اللہ، ہماری تو زبان بھی اس قابل نہیں تیری بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ، لیکن ہمیں معلوم ہے تیری کوئی اولاد نہیں ہے لیکن تیرا ایک محبوب ہے، اور تو اپنے محبوب سے بڑا پیار کرتا ہے، اور جب محبوب کے امتی ہم ہیں تو محبوب کو وسیلے لے کے تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کیسا کرم ہوگا، کیسی مہربانی ہوگی۔ تو یوں ہمیں غور کرنا چاہیے ان سب باتوں پر۔ تو انہیں کہا گیا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا بھی عطا فرمائے گا اور بولیے پوتا بھی عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پہ آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت۔ اہل مانے گھر، اہل مانے والے، اور بیت مانے گھر۔ اہل البیت کا مطلب کیا ہو گیا؟ گھر والے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ گھر والے۔ تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب میں، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ نبی کے گھر والوں اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور کرنا کیا ارادہ رکھتا ہے، ویطہرکم تطہیرا، اور چاہتا ہے کہ تم پاک صاف ہو جاؤ۔ تو وہاں بھی دیکھیے اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد فقط حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ حضور نے انہیں چادر کے اندر لے کے فرمایا تھا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ اپنے مقام پہ درست، لیکن آپ دیکھیے کہ اولاد اور اولاد کی اولاد گھر والوں میں داخل ہو، اور جس سے اولاد ہے وہ گھر والوں میں داخل نہ ہو، یعنی گھر میں اہل کون ہوتا ہے؟ اہلیہ، بیوی ہے نا گھر میں، سب سے پہلے شوہر کے بعد بولیے بیوی ہے، اولاد اس کے بعد آئے گی نا، تو اولاد کو شامل کر لو اہل بیت میں، بیوی کو نکال دو تو یہ دو نمبر ہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دیکھیے کون موجود تھا حضرت ابراہیم کے ساتھ؟ بولیے آپ کی اہلیہ۔ کون موجود تھا؟ آپ کی۔ اور فرشتوں نے کیا کہا؟ من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے اندر اول ازواج ہیں، اور اس کے بعد پھر اولاد ہیں، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا خاندان، آل علی ہیں، آل حارث ہیں، آل عقیل ہیں، اور جو ان سب کی اولاد ہیں، نسبی خاندان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ سب کے سب اہل بیت اطہار کے اندر داخل ہیں۔ حضور کے چچا داخل ہیں، حضرت حمزہ داخل ہیں اہل بیت کے، حضرت عباس داخل ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ان کی اولاد، یہ سب داخل ہیں اہل بیت اطہار میں۔ تو یوں ہمیں اس دو نمبری کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بعض لوگ گڑبڑ کر چیزوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءت البشرى وجاءنا في قوم لوط، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی بات چیت ہو گئی اور آپ نے اس کھانے کو وہاں سے اٹھوا لیا، فرشتے دار کھانا نہیں کھاتے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی کیسے آنا ہوا تھا آپ کا؟ تو انہوں نے خوشخبری سنائی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اولاد کی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے۔ قوم لوط پر بولیے عذاب نازل کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل نہ کرو، عذاب تم نازل نہ کرو، میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تو حکم ہو چکا ہے عذاب نازل کرنے کا، تو یہ الفاظ آیت کے کیا ہیں؟ یجادلنا فی قوم لوط، کہ وہ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ جھگڑنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ ڈنڈا ونڈا اٹھا کے مارنے لگے، مطلب وہ ایک ہوتا ہے نہیں تم عذاب نازل نہیں کرو گے اس قوم پر۔ کیوں نازل نہیں کرو گے؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کیونکہ حضرت ابراہیم بڑے حلیم تھے، تحمل مزاج تھے، آہیں بھرنے والے تھے، اور منیب تھے۔ منیب کا معنی تھا رجوع کرنے والے، تو یہ تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے بار بار عرض کیا کہ نہ ایسا نہ کرو، ہمارے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ تم عذاب نازل کرنے کے لیے آ گئے، نہ تم ایسا نہ کرو، میں اللہ کے تو دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ٹال دے۔ تو یوں مطلب بات جو ہے وہ کی جانے لگی۔ تو فرمایا کہ وہاں 50 ایماندار بھی ہوں تو انہیں ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے فرمایا کہ اگر 40 ہوں تب بھی، انہوں نے کہا جب بھی نہیں، اگر 30 ہوں کہا جب بھی نہیں، یہاں تک کہ اگر کہا کہ ایک مرد مسلمان موجود تب بھی ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس میں لوط علیہ السلام موجود ہیں،
مطلب یہ کہ یہ سب ساری قوم تو برباد ہو گئی نا، اگر 40-50 ایمان والے ہوں تو انہوں نے کہا نہیں ہم پھر بسی پہ عذاب نازل نہیں کریں گے، کیونکہ عذاب کس پر آئے گا؟ ان لوگوں پہ جو کفر کی طرف گئے اور نافرمانی کی انہوں نے، نیک لوگوں پہ تو عذاب نہیں آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر 40 ہوں کہا پھر عذاب نازل نہیں کریں گے، کہا 30 ہوں کہا پھر بھی نازل نہیں کریں گے، یہاں تک کہا اگر 1 ہو تو، یعنی یہ بات کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کہا اگر 1 ہو تو، کہا پھر بھی نہیں کریں گے، کہا لوط سے موجود تو ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ایمان والے ہیں، تو کہا کہ آپ عذاب نازل نہ کرو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے جو وہاں پہ موجود ہیں ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچائیں گے سوائے ان کی زوجہ کے، اور باقی سب جو لوگ ہیں ان سب پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ آپ عذاب میں تاخیر چاہتے تھے تاکہ اس بستی والوں کو کفر سے اور گناہوں سے باز آنے کے لیے ایک اور موقع مل جائے، لیکن اللہ کا ازلی فیصلہ تھا۔ تو آپ کو جب یہ خبر دی گئی کہ نہیں اب ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، آپ کو بڑا رنج ہوا۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم سے کہا یا ابراہیم، اے ابراہیم اعرض عن ھذا، آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے، انہو قد جاء امر ربک، بے شک تمہارے رب کا حکم اب آ چکا ہے، انہو آتیہم عذاب غیر مردود، اب جو عذاب ان پہ نازل کیا جانے والا ہے اس کو واپس بولیے نہیں لیا جائے گا۔ اب اللہ کا یہ ازلی فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب عذاب یہاں سے نہیں ٹالا جائے گا۔ تقدیر مبرم کہلاتا ہے، یعنی اللہ کا ازلی فیصلہ، جو اللہ کا ازلی فیصلہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جیسے آج ہم نے ابتداً یہ سورہ حج کی آیات میں پڑھا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين، یعنی یہ آیت مبارکہ تو سورہ مومنون کے اندر ہے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے سورہ حج ذکر کی سورہ مومنون 18ویں پارے میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة، کیا ہے؟ سب سے پہلے نطفہ جو ایک پانی کا قطرہ ہے، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد علقہ گوشت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لحمہ ہوتا ہے، فکسونا العظام لحما، اس کے بعد یعنی یہ پروسیس جب ماں کے پیٹ میں بچے کا چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر 120 دن کے بعد، 30 دن چلتے رہتے ہیں یہ، اور 120 دن کے بعد یا نطفۃ علقۃ فعلقۃ مضغۃ فمضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، 120 دن کا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے 4 ماہ کا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح بھی داخل کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے بارے میں لکھتا ہے یہ کتنا زندہ رہے گا، رزق کتنا دیا جائے گا، اور مرے گا کب، عمر وغیرہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس میں پھر کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ماں کے پیٹ میں انتقال لکھ دیا گیا ہو، خدا نہ خاصہ، ہو سکتا ہے پیدا ہونے کے بعد انتقال لکھ دیا گیا ہو سکتا ہے کہ وہ 10 سال جیے، ہو سکتا ہے کہ 100 سال جیے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، کتنا رزق ملے گا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور زندگی اس کی کیسے گزرے گی، موت کہاں ہوگی، یہ سب کا سب لکھ دیا ہے سارا معاملہ۔ تو یہ وہ اللہ کے ازلی فیصلے جن میں کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ بولیے نہیں ہوتی۔ تو یہاں تقدیر مبرم تھا، مبرم حقیقی کے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، پھر جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے تو ان کی وجہ سے لوط غمگین ہوئے اور ان کے سبب اس کا دل تنگ ہوا، کہنے لگا کہ یہ بڑا سخت دن ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ قوم لوط کو اس وقت تک ہلاک نہ کریں جب کہ حضرت لوط علیہ السلام خود اس قوم کی بدعملی پر 4 مرتبہ گواہی نہ دے دیں۔ جب فرشتے آپ سے ملے تو کہا کہ اس بستی والوں کا حال معلوم نہ تھا؟ فرشتوں کا کیا حال ہے؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے یہ بدترین لوگ ہیں۔ یعنی فرشتے انسانی شکل کے اندر آئے، انسانی شکل کے اندر آئے، تو وہ جو آپ کی قوم تھی نا، انہوں نے جب فرشتوں کو دیکھا اور خوبصورت چہروں کو دیکھا تو انہوں نے ان کے ساتھ ہی برا فعل کیا، تو آپ گھبرائے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنی قوم کی بدعملی کی گواہی ہمارے سامنے دے چکے ہیں، ہمیں حکم تھا کہ ہم آپ سے پوچھیں، تو آپ نے اپنی قوم کی بدعملی کی گواہی دے دی ہے، آپ بے فکر رہیں، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، ہم ان پر عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعوت کا اثر ان پہ نہیں ہوا اور قوم ہلاک و برباد ہو رہی ہے، دل میں رنج تو آتا ہے نا۔ جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وعد و نصیحت فرماتے رہے، ایک وقت آیا کہ جب قوم نے نہ مانا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دل پہ رنج ہوا۔
حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لیکن ظاہر قوم جو نہ مانی، کچھ لوگ ایمان والے ہوئے، تو ظاہر آپ کے دل پہ رنج ہوا۔ جیسے ایک استاد بچوں کو پڑھائے اور بچہ کامیاب نہ ہو تو رنج تو ہوتا ہے نا، باپ اپنی اولاد پہ محنت کرے اس کے فیوچر کے لیے، لیکن بچہ نکما نکٹو نافرمان نکل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ باپ کے دل پہ رنج تو ہوتا ہے نا۔ تو انبیاء کرام مثل باپ کے ہوتے ہیں روحانی طور پر امت کے درمیان، تو لہذا ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنی قوم پر اتنی محنت میں نے کی، لیکن یہ اپنی بد اعمالی کی وجہ سے آج عذاب کا شکار بنائے جا رہے ہیں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُ يُهْرَعُونَ عَلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ اب ان کی قوم ان کے پاس دوڑتی بھی آئی اور وہ لوگ پہلے ہی برے کاموں کے عادی ہو چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تمہاری ازواج جو میری قوم کی بیٹیاں تمہارے گھروں میں موجود ہیں، تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہیں کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ آدمی بھی ایک نیک کردار والا؟ علیہ السلام کو رجل رشید، کوئی بھی رشید نہیں ہے۔ رشید کا معنی نیک، شیخ رشید مراد نہیں ہے، مراد ہے رشید کہ وہ نیک آدمی ہونا، رشد و ہدایت سے، اسی سے مرشد ہے۔ مرشد کوئی لفظ نہیں ہوتا، مرشد نیکی کے راستے پہ چلانے والا۔ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد۔ انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی جو بیٹیاں ہیں، یعنی جو خواتین ہیں، ہمیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، بولا کاش تمہارے مد مقابل میرے پاس کوئی قوت ہوتی۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر بأہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبہ ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک کر کے نہیں پہنچ سکیں گے، تو آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کے نکل جائیے اس آبادی سے، اور آپ میں سے کوئی بھی پیٹھ پھیر کر پیچھے نہیں دیکھے گا، سیدھے نکل جائے۔ اور فرمایا کہ لیکن ہم یہ خبر دیتے ہیں کہ آپ کی زوجہ آپ کی قوم کو پلٹ کے دیکھے گی اور پھر اس پر عذاب آ جائے گا، بے شک اسے وہی عذاب پہنچے گا کہ جو کافر کو پہنچنے والے، بے شک ان کا وعدہ صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ تو لہذا یہ بات بیان کی گئی۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلا وامطرنا حجارۃ من سجیل منضود۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور ان پہ لگاتار کنکر اور پتھر برسائے، مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، ایسے پتھر تھے جن پر تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور بولیے نہیں ہیں۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ان پتھروں پہ سرخ رنگ کے نشانات لگے ہوئے تھے۔ حضرت حسن اور مفسرین کا قول ہے کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھی۔ ایک قول یہ کہ جس پتھر میں جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس پتھر پر اسی کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو آسمان سے اللہ نے، یعنی یہ لوطی عمل ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پتھر برسا ہے، ہلاک و برباد کر دیا اس قوم کو۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے گناہ ہیں، لیکن اس گناہ کو جو ہے بڑا سخت قرار دیا گیا۔ لیکن آج اس امت کے اندر بھی دیکھیں بد فعلی کے معاملات ہو رہے ہیں، ہم جنس پرستی کے معاملات ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کا عذاب ہو جو ہمارے پر آ گیا ہو اور اسی وجہ سے ہماری تنگی، ہمارے معاملات کی پریشانی، سب چیزیں ہو رہی ہوں۔ ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بچوں پر، اپنے آپ پہ نظر رکھنی چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ہمیں اس طرح کا برا عمل کرتا ہوا نظر آئے تو پھر ہمیں قانونی راہ سے پھر اختیار کر لینے چاہیے، اور ایسے لوگوں سے ہمیں اپنے بچوں کو بچانا چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے۔ اور آج کل تو یہ تعلیم دائرے کے بچوں کو دی جاتی ہے کہ کوئی اگر ٹچ کرے آپ کو تو بیٹا یہ دیکھو کہ جسم کے کس حصے کو ہاتھ وہ لگا رہا ہے۔ تو یہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا جو ایک تصور آج ہمارے آ گیا، یہ بھی بچوں کو اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے۔ اور بچوں سے ہمارا تعلق اتنا پیار کا ہونا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ان کو ذہنی طور پہ ٹارچر کرتا ہے تو بچہ ہمیں آ کے بتائے کہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اور اگر بچے کی عادات کے اندر آپ کوئی تبدیلی دیکھیں تو فوراً بچے پہ نظر رکھنا شروع کریں۔
کیونکہ آج کل دور بڑا خراب ہے، ہمیں بچوں پہ اپنے نظر رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس معاشرے سے اگر ہم بچا کر اپنے بچوں کو کامیاب فیوچر دے سکیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کا بڑا بہترین نفع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی یا سبقت لسانی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ تبارک